دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ پھر انہوں نے کہا دیکھیں فوراً شعیب علیہ السلام کو احساس ہو گیا، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان کہ وہ اگلے کی ضرورت، تسلی اور حوصلے اور سکون اور آرام کا سامان کرتے ہیں، اس کو پریشان نہیں کرتے. شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا تم میرے پاس رہ لو نا، 10 سال میرے پاس رہو، نوکری کرو، میرے کھیت دیکھو اور اس کی لک آفٹر کرو، میری بکریاں چراؤ. تو آپ نے 10 سال جب وہاں پورے کیے تو شعیب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستاجدونی انشاءاللہ من الصالحین. صالحین کا یہ محسنین، پہلے اللہ کہہ رہا ہے محسنین پھر صالحین، یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو ظالمین جاہلین اور غافلین نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے وہاں پر 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی. آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی زوجہ کے ساتھ جب چلے تو راستے میں پھر انہوں نے جنگل سے جب گزرے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا درخت کے اندر 29 آیت. پھر انہوں نے نور دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا کہ تم اس وادی میں ہو، وادی طور میں ہو، یہ البقعۃ المبارکہ، اللہ اسے کہہ رہا ہے یہ مبارک وادی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی دیے، معجزے دیے اور پھر انہیں بتایا کہ آپ کو جانا ہے آگے. ابھی دیکھیں ابھی آزمائشوں سے نکل کے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں ذرا، آپ دیکھیں، میں کہہ رہی ہوں نوٹ کریں ذرا، جب سے پیدا ہوئے ہیں آزمائشیں تب سے چل رہی ہیں اور آگے چلتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی کہ نہیں. فرعون کے ہتھے چڑھے، پھر قتل ہوا، وہ آزمائش، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، کچھ سکون ملا، پھر آزمائش. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو معجزے دیے ہیں، اب آپ یہ معجزے جو ہیں یہ دلیلیں ہیں. آیت نمبر 32 میں اب آپ یہ لے کر جائیں فرعون کے پاس. تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو پہلے ہی انہوں کا قتل کر کے دوڑیا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ جاؤ، آپ کا بھائی ساتھ ہوگا، میں ساتھ ہوں گا، آپ کا بھائی بھی آپ کی مدد کرے گا اور معجزے بھی ساتھ ہوں گے. 33 36 37 پھر موسیٰ علیہ السلام آیات لے کر گئے اور پھر سارا انہوں نے دکھایا، حجت تمام ہوئی. فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا درباریوں کہ یہ میرے سوا تو کوئی معبود ہو نہیں سکتا. وہ حامان کو کہنے لگا، اپنے وزیر کو، فرعون کہنے لگا کہ تم بناؤ نا ایک اونچی سی عمارت تو میں دیکھ کے آؤں کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں جس کا یہ دعوت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ فرعون جو اس کے درباری تھے وہ سارے آیت 39 اور 40 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے کیا تھے؟ گمان کی پیروی کر رہے تھے، تکبر والے تھے، سرکش تھے، جھوٹی عزت انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جھوٹی خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا، دریا میں ڈبو دیا. یہ اللہ بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں تو عذاب میں ڈوبے، آخرت میں پھر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت 43 میں کہ یہ دیکھ لو نافرمان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین ہمیشہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، رحمت لیتے ہیں، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اس قرآن سے ہدایت اور رحمت لے کر اللہ کہہ رہا ہے نصیحت قبول کر لو. یہ میں تمہیں ساری غیب کی خبریں، یہ غیب کی خبریں کس کو اللہ دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کو دے رہا ہے جو غیب جانتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کیونکہ ان کو رب نے غیب خود بتایا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ہم آپ کو یہ انبیاء کا حال سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو سب کی خبر ہو، اور کل کو آپ نے سب پر گواہ ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے. آگے آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اور نہ ہی اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے طور کے مقام پر میں نے موسیٰ کو آواز دی. موسیٰ کو آپ اس وقت نہیں تھے، طور کے کنارے اس وقت موجود جب ہم موسیٰ کو ندا دی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان تمام احوال سے باخبر کر رہا ہے تاکہ میرے محبوب کے وسیلے سے لوگوں کو نصیحت
हासिल हो और हम इस मुसीबत से अजाब से बचने वाले बन जाएं, हम नाफरमानी ना करें। हम क्या करें? अल्लाह की आयत, आयत 47 अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी आयत की पैरवी करो। नाफरमानी, सरकशी, पीछे याद है, सरकशी और तकब्बुर छोड़ दो। तकब्बुर छोड़ दो, कुरान की पैरवी करो, सरकशी छोड़ दो, मेरे रसूल की पैरवी करो। ये दो जुर्म थे। आप यकीन करें, मैंने सारे अंबिया का और उनका खुलासा देखा, जितनी भी कौमें तबाह हुई उनके यही दो जुर्म थे, तकब्बुर और सरकशी। तकब्बुर आयात से, सरकशी रसूल से। फिर वो जालिम हुए, जाहिल हुए और फिर वो तबाह हुए। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है क्या कि ये रसूल पर अल्लाह कह रहा है ये इतराज करते हैं, हालांकि ये कुरान हक लेकर आया है तो ये इतराज करते हैं काफिर लोग कुरान पर भी और रसूल पर भी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर लोग करते थे। आगे अल्लाह कह रहा है फरमा दें कि ये जो कुरान है इससे बेहतर कुछ है तो लाओ, फिर अगर तुम्हें इतराज है। 49 अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हें इतराज है तो इससे बेहतर कोई चीज है तो दिखा दो, नहीं है तो फिर इसको मान लो। लेकिन वही अल्लाह कह रहा है कि ये जो जाहिल, जालिम, गाफिल लोग होते हैं वो इसको ना अपना दावा साबित करते हैं और गुमराही में पड़े रहते हैं। फिर अल्लाह कहता है मन अदल्लू मिम्मा नित्तबा हवाहु, 50 आयत में, उससे ज्यादा गुमराह कौन है? अल्लाह कह रहा है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ क्या, अपनी ख्वाहिशात को ना देखो, अपने जज्बात को ना देखो। वो मैंने इन आयात से सीखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? आप कहते हो ये किधर से इसने सीखा, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ। हालात ना देखो, वाकयात ना देखो, जज्बात ना देखो, ख्यालात ना देखो, ख्वाहिशात ना देखो। ये सारे अंबिया के किस्सों से मैंने सीखा हुआ है कि जो कौमें अपने जज्बात देखती थी, ख्वाहिशात देखती थी, फिर वो नबी से सरकश होती थी। और यहाँ पर अल्लाह यही तो हमें समझा रहा है। उससे ज्यादा अल्लाह कहता है गुमराह कोई हो नहीं सकता, मिम्मा नित्तबा हवाहु, जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है, बगैर खुदन, बगैर हिदायत के, बगैर कुरान के। कुरान को छोड़ के, अल्लाह कह रहा है कुरान को छोड़ के, हिदायत को छोड़ के अपनी ख्वाहिश के पीछे चल रहा। मेरा दिल ये करता है, मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा पसंद करती हूँ, मैं के पीछे चलता है। अल्लाह कहता है अपनी मैं के पीछे चलता है। जो रब की मैं ना, अना, अल्लाह की मैं के पीछे नहीं चल रहा, अल्लाह की आयात और हकाम के पीछे नहीं चल रहा, अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के पीछे चल रहा है। तो अल्लाह फिर क्या कह रहा है, इन्नल्लाह ला यहदी कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह कहता है मैं ऐसे जालिमों को हिदायत देता ही नहीं। फिर आप सोचें हम कहाँ खड़े हैं? अपना आप देखते जाएं ना, अपना आप देखते जाएं। कहीं आपको लगेगा मेरा आधा हिस्सा जालिमीन है, अगला हिस्सा मेरा जाहलीन है, तो खब्बा मेरा गाफलीन है और सर जो मेरा है ना मुनाफिकीन, और मैं सरापा हासरीन और कहने को मुस्लिमीन। ये है, मैं आपको असली चेहरा दिखा रही हूँ ताकि हम तौबा करें, इस्तगफार करें और रुजू इल्लल्लाह और अपनी इस्लाह करें। तो फिर अल्लाह कहता है मैं मुआफ कर दूंगा, मैं बख्श दूंगा। तो इसीलिए तो अल्लाह ने आपको बिठाया हुआ है कुरान के आगे, रमजान में कुरान और ईमान देने के लिए तो बिठाया हुआ है ताकि रहमान मिल जाए। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि ये कुरान, जब इन पर कुरान पढ़कर सुनाया जाता है ना तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए। यही तो मैं आपसे कह रही थी, ईमान ले आओ, बेशक ये हमारे रब की जानिब से हक है। आपने पहचान लिया ना कि ये कुरान रहमान की तरफ से हक है। तो अब आपका क्या हक बनता है कि आप इन आयात पर ईमान ले आए, बेशक ये हमारे रब की जानिब से हक है। अल्लाह कहता है अब ये आपको, अल्लाह कह रहा है अब ये आप पर हक है कि आप इन आयत पर ईमान ले आए और क्या बन जाओ, इन्ना कुन्ना मिन कब्ल ही मुस्लिमीन, हकीकत में तो हम इससे पहले भी मुसलमान हो चुके थे लेकिन अमलन नहीं थे, कौलन थे, फेलन नहीं थे। इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि हाँ मुसलमान तो तुम थे लेकिन तुम फेल वाले नहीं थे, सिर्फ कौल वाले थे। अब ये सारा समझ के अब आपके अंदर कौल के साथ साथ फेल में भी
ईमान आना चाहिए। ये अल्लाह समझा दे कि कुरान कैसे हमसे बातें कर रहा है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। अल्लाह कह रहा है फिर तुम्हें मैं दुगना अजर दूंगा, दुगना अजर दूंगा कि तुमने सब्र से, हिम्मत से मुजाहिदा किया, तुम्हें दुगना अजर दूंगा। फिर अल्लाह कहता है तुम सही मुसलमान बनोगे। और जो मुसलमान है, अगर अल्लाह ताला मुसलमानों के बारे में क्या कह रहा है, क्या अल्लाह कह रहा है ये सब्र से, उन्होंने सब्र किया, बुराई को भलाई के जरिए दफा किया। जो कोई बुरा करता है उसके साथ अच्छा करके छोड़ दो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, नेकी करके ना दरिया में डाल दो, अल्लाह ये कह रहा है। और जब कोई बेहुदा बात करे, बेहुदा बात सुनो तो उससे मुंह फेर लो। ये ना को किसी ने कोई बात बताई है उसे को अच्छा मैनू भी पता लगी है, दो तू ही विच पा दे। अल्लाह कह रहा है जब कोई बेहुदा बात तुम सुनो ना, इधर उधर से सुनी सुनाई बातें, तो उससे मुंह फेर लिया करो। जब कोई लघु बात तुम्हारे आगे करे ना, तो उसकी बात से मुंह फेर लिया करो और कहा करो हमारे लिए हमारे अमाल हैं, सानू की लेनी देनी, ये कहा करो। सानू की लेनी देनी किसी की पर्सनल लाइफ से, किसी की निजी जिंदगी से, किसी के घरेलू हालात से, हमें क्या लेना देना है। अल्लाह कह रहा है ये कहा करो कि हमारे अमाल हैं हमारे साथ, तो तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, तुम पर सलामती हो, जो करदा नु करन दो। हम जाहलों के फिक्र अमल को अपनाना नहीं चाहते, हमें आगे बातें फैलाना, लगाई बुझाई करनी और ऐसी बातें नहीं आगे बढ़ानी चाहिए। अल्लाह कहता है ये जाहलीन का वतीरा होता है, जिनके पास इल्म नहीं होता, ईमान नहीं होता, और वो जहालत में ही बातें फैलाते रहते हैं। अब इसी को देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है। ये आयतों पे उन्होंने कहा था, क्योंकि इस आयत में देखिए अल्लाह कह रहा है ना मुसलमान बनो, और वो तुम कैसे बनोगे। अल्लाह कहता है सब्र करो, बुराई को भलाई से दूर करो, तो कहारी हो गफारी हो, और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, कुद्दूसी हो, और फिर बेहुदा चीजों से मुंह में मोड़ो, जबरूत। ये चार सिफात अपने अंदर पैदा कर लो तो फिर तुम बन जाओगे मुसलमान। और फिर अगर आगे अभी तो मोमिन भी बनना है, ये तो बने मुसलमान। तो आगे मोमिन के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ये मोमिन की शान होती है, कारी होता है लेकिन अंदर उसके सारा कुरान होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी थे लेकिन अंदर उनके रहमान था। हमारे अंदर कुरान है, रसूलुल्लाह के अंदर रहमान, ये फर्क है। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या आगे जो इम्पोर्टेंट आयत है, अल्लाह ताला हमें कह रहा है हकीकत ये है कि हिदायत उसे है जिसे अल्लाह हिदायत दे, आपका काम पहुंचा देना है, आप फिक्र ना करें। यानी एक तरह अल्लाह कह रहा है कि आप हिदायत दे के फिक्र ना किया करें कि लोग क्यों जहालत में पड़े हुए हैं, क्यों जुल्मत में पड़े हुए हैं। ये काम आपका नहीं, आपका काम सिर्फ रोशनी रास्ता दिखा देना है। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि जो कदर शनाज होते हैं, हम कहते हैं हमने आपकी मैयत में हिदायत की पैरवी कर ली। कदर शनाज, देखें जो कदर शनाज लोग होते हैं वो हक को पहचान लेते हैं और फिर वो ही हक की पैरवी करते हैं मैयत में। ये नोट करें, इन नतबी इल खुदा, हम इस हिदायत की पैरवी करेंगे मा आका। ये नुक्ता मैं आपको कह रही थी, नोट करें, मा आका, आपके साथ। ये होता है कि हक के रास्ते पर चलने के लिए किसी का साथ, ये नोट करें। आप कुरान को घर बैठे समझकर इस पर अमल कर नहीं सकते, क्योंकि ये अल्लाह का तरीका ही नहीं है ना, आपको ऑटोमेटिक हिदायत नहीं मिल सकती। अल्लाह कह रहा है इन नतबील खुदा, इस हिदायत की पैरवी करो मा आका, किसी का साथ लो, किसी अल्लाह वाले की। अगर इन्हें कहा जाए, अगर इनसे कहा जाए ना, तो ये कहते हैं अगर हम ये करेंगे तो हमें तो शहर से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह कह रहा है ये लोगों से डर रहे हैं, बजाय इसके कि नेक बंदों का साथ लें और कुरान का साथ लें। ये लोगों से डर रहे हैं कि अगर हम कुरान और अल्लाह वालों के साथ हो गए तो हमारा तो खानदान चला जाएगा। अल्लाह कह रहा है इन्हें खानदान की फिक्र पड़ी हुई है और रिजक की फिक्र पड़ी हुई है, रोजी रिजक की फिक्र पड़ी हुई है, जॉबों की फिक्र पड़ी हुई है।
اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر جنس کے پھل پہنچائے جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ دینے والا تو میں ہوں. رزقن، یہ دیکھیں یہ نوٹ کریں، رزقن من لدنا. اب یہ کتنا ہو گیا؟ رزقن من لدنا، علمن من لدنا، ذکرن من لدنا، رحمن من لدنا، سلطانن من لدنا. یہ اللہ کے خزانوں میں سے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ یہ جو آ رہا ہے نا من لدنا، اللہ کہتا ہے رزقم من لدنا، میں اپنے خزانوں سے بھی بے حساب رزق دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں تم ڈر رہے ہو لوگوں سے، تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، رزق تو میں تمہیں اپنے خزانوں سے دیتا. اگر تم قرآن کو تھام لیتے اور قرآن والے کی پیروی کرتے تو میں تمہیں اپنے خزانوں سے دیتا. لیکن لوگ، اللہ کہہ رہا ہے لا یعلمون، جانتے ہی نہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اس کے خزانوں کو جانتے ہیں، نہ اس کے نبی کو جانتے ہیں، نہ اس کے قرآن کو جانتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں برباد کر ڈالی جو اسی طرح پڑی ہوتی تھی، مال کی فکر، اولاد کی فکر، خاندان کی فکر. پھر کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے تو وارث تو ہم ہی تھے، کچھ بھی ہم ہی وارث اور مالک ہیں. جس کی فکر تم کر رہے تھے وہ تو تمہیں نہ ملا. فکر تو تمہیں رحمان کی کرنی چاہیے تھی، ایمان ہی مل جاتا اور رحمان ہی مل جاتا. آگے اللہ کہہ رہا ہے اصل وارث تو میں ہوں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جنتیوں پر جنت پیش کی جائے گی، جہنمی جس میں آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں. اللہ کہتا ہے جب تک کہ وہاں پیغمبر نہ بھیج دے، یعنی پہلے اللہ ہدایت کا پورا سامان کرتا ہے، اور اگر لوگ پھر بھی ظلم کریں تو پھر اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے. کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ کار ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب نہیں لوگ مانتے تو پھر اللہ انہیں عذاب دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے، دنیا کی 60 آیت، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان، اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ زینتہا، یہ صرف زینت ہے. تم نے زینت سے نکل کے تم نے حقیقت قرآن اور معرفت رحمان، تم نے وہاں تک جانا. تم زینتوں کے ہی ہو کے بیٹھ کے ہوئے، جیسے بچہ نرسری میں کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، آگے جاتا ہی نہیں ہے. 50 سال کا ہو گیا، نرسری میں بیٹھا ہو اور خوش ہو رہا ہے، بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے، بڑا فضل ہے، بڑا فضل. یہ حساب ہے ہمارا. اللہ کہہ رہا ہے وما عند اللہ، نکل آیا نا نرسری تو، کب تک زینتوں میں. زینتیں کیا ہیں؟ مال، اولاد، زیور، پراپرٹیاں اور کمائیاں، پھل. اللہ کہہ رہا ہے کب تک ان میں پڑا رہے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیروں وابقا افلا تعقلون. نہیں لگ رہا قرآن باتیں کر رہا ہے؟ لگ رہا ہے رحمان باتیں کر رہا ہے؟ تین سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا کی فکریں لا کے بیٹھا. فکر تو میری کر، جو میں تجھے دوں گا نا وہ بہتر ہوگا اور دائمی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے عقل دی ہے نا، افلا تعقلون، یہ کیوں نہیں استعمال کرتا تو؟ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ایک سودا لے لو، آخرت کا سودا لے لو. دنیا تو متاع، دنیا جو ہے یہ تو وقتی ہے. دائمی سودا لے لو، آخرت کا سودا لے لو، کیونکہ تمہیں پیش تو ہونا ہے میرے آگے. آگے اللہ تعالیٰ 62 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جس دن اللہ پکارے گا، پھر اللہ کہہ رہا ہے آؤ گے تو تم اکیلے ہی نا میرے پاس. تو آج کیوں نہیں سوچتے کہ میں اپنا سودا لے لوں، اللہ سے سودا لے لوں؟ آج کیوں دیکھتے ہو خاندان والے، بچے، رشتہ دار کدھر جا رہے ہیں، جدھر انہوں کا منہ ہے ادھر میں نے جانا ہے. اللہ کہتا ہے حشر کے دن تو نے میرے پاس آنا ہے، یہ نہیں آنا کہ تو کسی کے ساتھ لے کے آئے. کیوں نہیں سوچتا تو؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس دن تم حشر کے دن جب آؤ گے تو بیزار ہوگے، تم ایک دوسرے سے گمراہ، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے اس نے مجھے کیا، ایک دوسرے پر الزام دیتے ہوئے ہوں گے. اس دن ندامت میں ہوں گے، تو ندامت آج کرو نا. اللہ یہ سمجھا رہا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا جو نفس اور شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ پھر حسرت کریں گے. 64 آیت، کاش ہم ہدایت پر ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا، پہنچا تو دیا تھا
پھر اللہ سوال کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب سے پوچھوں گا، پھر اس دن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، لیکن اللہ پھر دیکھیں ہمیں رستہ دکھا رہا ہے، بھلے جتنے بھی تو نے گناہ کیے ہیں، بھلے پوری زندگی تو نے گناہ میں گزاری ہے، ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، ابھی بھی وقت ہے توبہ کرنے کا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تیری موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایمان لے آ، وہ آمنا، اور ایمان لے۔ دیکھیں اللہ نے پورا پروسیجر بتایا ہے، پہلے توبہ کر، توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ تو کر رہا ہے نا وہ چھوڑ، چاہے وہ جہالت ہے، چاہے وہ ظلمت ہے، چاہے وہ منافقت ہے، چاہے وہ غفلت ہے، اللہ کہتا ہے یہ گناہ چھوڑ، ان سے نکل، جو مجاہدہ کر، جہاد شروع کر دے اور توبہ کر لے، توبہ کر لے کہ اب میں نے بقیہ زندگی میں نے غفلت جہالت ظلمت میں نہیں گزارنی، اب میں نے اللہ کے رستے میں بقیہ زندگی میں نے مجاہدہ کرنا ہے، تقویٰ کا زیادہ راہ جمع کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے توبہ کر لے، من موجی تن آسانی سے توبہ کر لے، وآمنا، اور پھر ایمان لا، پھر قرآن کی آیتیں سمجھ، تفکر تدبر کر، میرے محبوب کا در پکڑ، اور پھر وعاملا صالحا، پھر عبادت کر۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، پہلے دو کام نہیں کرتے، تیسرے پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے، تیسرا بھی ہمارا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیسرا جو تو نے کیا ہے نا دو چھوڑ کے، تو میں تیرے اعمال غبار بنا کے اڑا دوں گا۔ پیچھے پڑھی نا آیت آپ، میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں اللہ کی ترتیب سے چلو، اپنی ترتیب نہ بناؤ، کیونکہ قرآن اور شریعت آپ نے نہیں بنایا ہوا، یہ قرآن یہ دین یہ اسلام اللہ کا ہے، آپ کی اور میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کر لیں، مکس اینڈ میچ کر لیں، یہ چیز ادھر جوڑ لیں۔ اللہ کہے گا تو ہے کیا تھا؟ اللہ کہے گا رات کو دن سے ملانے والا میں، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا میں، بارش برسانے والا، ہواؤں کے روح پھیرنے والا میں، تجھے کس نے اختیار دیا تھا؟ اللہ کہے گا تجھے کس نے اختیار دیا تھا؟ اس کو یہاں سے جوڑ لے، یہ دو چھوڑ دے، تیسرا پکڑ لے، اور منافقت کو تو قرآن سے جوڑ دے، جہالت کو تو عبادت سے جوڑ دے، یہ تجھے کس نے کہا تھا؟ تو نے تو ساری ترتیب ہی الٹ کر دی اللہ کی، تو تباہی کر دی تو نے تو ساری، یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب، کس آیت پہ تھی میں؟ ہاں 67 توبہ کی پوری ترتیب اللہ سمجھا رہا ہے، اس ترتیب سے، اس طریقے سے، اس کو طریقت کہتے ہیں، طریقت کا مطلب ہوتا ہے وہ طریقہ جو اللہ سمجھا رہا ہے، اس طریقت سے اطاعت رسول کرنا، پھر محبت رسول اور پھر اتباع رسول، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کہہ رہا ہے من المفلحین، پھر تم فلاح پانے والے ہو جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں اس ترتیب کی خبر ہے؟ ہم تو اس ترتیب کو چھوڑ کے نا اپنی ترکیب بنانے لگ جاتے ہیں، انج کر لیے، انہوں انج کر لیے، اپنا دین اپنی شریعت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہ ادھر کے نہ ہم ادھر کے، عبادتیں بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی کھوکھلی، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نفس کشی کا پتہ کوئی نہیں، اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، خشیت کا پتہ کوئی نہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، من پاک طہارت کا پتہ کوئی نہیں، اور حج عمرے کر آتے ہیں اور آخرت کا پتہ کوئی نہیں، اور شہادہ پڑھ دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی پیروی کا پتہ کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے دو قدم چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پہلے دو قدم کیا تھے؟ توبہ اور ایمان، توبہ ایمان اور جہاد۔ اس وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں وہ کھوکھلے ہی رہ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ 670 آیت تک حکومت اللہ کی، تعریف اللہ کی، اول آخر اللہ کا، جانا اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس لیے اطاعت بھی 71 اطاعت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں چاہوں تو رات کو طاری کر دوں، پھر کون ہے، کس کی جرت ہے رات کو ہٹا دیں یا میں دن ہی رکھوں، کس کی جرت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قدرت میری، پھر اطاعت بھی میری ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ہم کسی کو کہتے تھے نظر نہیں ہوتا،
تیرے سامنے تو ہے. اللہ کہہ رہا ہے آسمان زمین یہ دن رات تیرے سامنے تو ہے. افلا تبصرون، تو نظر نہیں آ رہا؟ ابھی بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی کسی کی شراکت نہیں ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ابھی بھی تم شکر نہیں کر رہے. یہ نعمتیں، یہ آرام، یہ سکون، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے. ابھی بھی تمہیں شکر نہیں آ رہا؟ ابھی بھی تم شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ ابھی بھی نفس پرستی اور شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہو. 74 تک. پھر آگے آج 75 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گواہ لے کر آئے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ تھا جو ہم نفس پرستی اور شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی میں، جذبات کی پیروی میں. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں تب پتہ چلے گا. اللہ مثال سے دیکھیں اب سمجھانے لگا ہے کہ قارون کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے تھا اس میں امت میں، تو وہ بڑا دولت مند تھا اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھنے لگ گیا، بڑے خزانے ہیں میرے پاس. دیکھیں پہلے اللہ نے فرعون کا ذکر کیا کہ اس سے اللہ نے ہمیں بتایا طاقت اور حکومت. اب اللہ دولت کی بات کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قارون کے پاس، اللہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ طاقت، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت اللہ کے آگے تیری کسی کام آنے والی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لو، یہ وقتی طور پر تو میں دیتا ہوں، لیکن پھر ہوا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے قارون کو بھی میں نے اللہ کہتا ہے زمین کے اندر دھسا دیا تھا. وقتی طور پر وہ بڑا مغرور تھا، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا، اور لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی. تو یہ تفسیر میں لکھا ہوا تھا جو قارون تھا نا، اس نے دولت کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی. دیکھیں تہمتیں اللہ والوں پہ لگتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، ایک عورت کو تیار کر کے بھیجا کہ جا کے کہو انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے غلط کام. تو جب وہ عورت کہنے لگی تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی، تو اللہ نے قارون کو اس کے محلات اور دولت کے سمیت زمین میں غرق کر دیا. یہ ہوتا ہے تہمت والوں کا انجام. جو اللہ والوں پر تہمت لگاتے ہیں نا، اللہ اس طرح انہیں رسوا کرتا ہے، اور ان کی مال اور ان کی جو آل ہے نا پھر ان کے کام نہیں آتی. اللہ کہتا ہے آیت 77 میں لا یحب المفسدین، اللہ کو ایسے فساد بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ نے یہ زندگی ہمیں جہاد کے لیے دی ہوئی ہے، نفس کشی کے لیے دی ہوئی ہے، اس لیے نہیں دی کہ کسی کی کردار کشی کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے لڑنا ہے نا تو شیطان سے لڑو، لڑنا ہے نا تو اپنے نفس سے لڑو، جو متکبر ہیں، جو ظالم ہیں، جو تجھے دھوکہ دیتے ہیں. اللہ والوں سے نہ لڑو. اللہ والوں سے لڑو گے نا تو وہ حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے لڑائی ہوتی ہے، اور جو اللہ سے لڑتا ہے اللہ اسے زمین میں پھر دھسا دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے 78 میں 79 میں کتنی ہی قومیں اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتی تھیں، بڑا علم والا سمجھتی تھیں اور بڑا دولت والا سمجھتی تھیں، وہ سب تباہ ہو گئے اپنے جرموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. قارون بھی اللہ کہتا ہے اسی طرح تھا، اس کو بھی میں نے تباہ کر دیا. بڑا وہ زینتوں سے نکلتا تھا، شان و شوکت سے نکلتا تھا، اور پھر جب پہلے لوگ اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، ایسی دولت ہوتی. جب وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو ڈبویا تو جب وہ غرق ہوا تو لوگوں نے کہا شکر ہے ہم اس کی طرح نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے یہ تو حال ہے لوگوں کا. تو دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے وہ جنہیں علم دیا گیا تھا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ فنا ہے، اصل جو دولت ہے وہ توکل اور رضا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرعون کی بات کر رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں عبرت کے لیے قصہ سنایا ہے کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے اسے کوئی بھی بچا نہ سکا، اور نہ وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر عذاب کو روک سکا. آگے آیت 82 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات جو پہلے ہوئی ہے کہ پہلے لوگ اس کی شان دیکھ کے تمنا کر رہے تھے ہمارے پاس بھی ایسا ہو، بعد میں انہوں نے کہا شکر ہے ایسا نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے کہ تعجب ہے کہ کافر لوگ، اب بھی تمہیں حیرت ہو رہی ہے، کافر لوگ نجات نہیں پا سکتے. اللہ کہتا ہے یہ میرا قانون ہے، کافر چاہے دولت مند ہے، چاہے کافر حکومت میں ہے، چاہے کافر کے پاس کتنی طاقت ہے، ہر حال میں اللہ کہہ رہا ہے آخر میں اس کا انجام تباہی ہی ہوگا. آگے اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ آخرت کا گھر، دیکھیں اللہ گھر کس کو کہہ رہا ہے؟ تلک الدار الآخرہ، گھر وہ ہوتا ہے جہاں بندہ جا کے سکون سے رہے. اللہ نے دنیا کو نہیں کہا گھر، اللہ نے گھر آخرت کو کہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ آخرت کا گھر
جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اللہ کہتا ہے یہ سارا جو میں نے تمہیں قصہ سنایا ہے نا، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ سرکشی اور تکبر نہ کرنا. سرکشی اور تکبر کرنے والے ہمیشہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے آخرت کا جو گھر ہے نا، وہ میں نے فسادیوں کے لیے نہیں بنایا، وہ متقیوں کے لیے بنایا. اگر آخرت میں گھر لینا ہے نا تو جہاد کر کے آنا اور رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزار کے آنا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا میں اسے بہتر صلہ دوں گا، لیکن جو برائی لے کے آئے گا اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی سزا جو وہ لے کے آیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں، اور اللہ آپ کو مکہ میں لوٹا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی نا، تو اللہ کہہ رہا ہے آپ اپنا کام کریں، اللہ حکمت سے آپ کو واپس لے کر جائے گا. اور پھر مکہ کہتے ہیں فتح بھی ہوا تھا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے آیت 86 میں 87 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے رحمتاً من ربک، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک رحمت ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب اس رحمت کو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تورات کے ساتھ کیا تھا، اس کی بھی نہ مانی اور رسول کی بھی نہ مانی، اور پھر آخرت میں وہ کافر ہو گئے، تباہ ہو گئے. اللہ کہتا ہے تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، ان کے ساتھ دوستیاں تعلق نہ رکھنا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ اور وہ تمہیں ہرگز اللہ کی آیات سے تبلیغ سے باز نہ رکھیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، اپنے رب کی طرف بلاتے رہو. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. آپ کو سمجھ آیا؟ اس رحمت کی طرف اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو بلاتے رہو، اور کیا؟ رحمت کی طرف بلاتے رہو، رب کی طرف بلاتے رہو، اللہ کی طرف بلاتے رہو. اللہ کے سوا سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے ختم ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اب سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظر اس کو دیکھیں تو اس کی آیات اللہ کہہ رہا ہے آیات الکتاب المبین ہے. موسیٰ کی قوم سرکش تھی، مفسدین. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان فرمایا اور وہ ہو گئے وارثین. اور فرعون جس کو اللہ لایا تھا، فرعون جس کو وہ لایا تھا، فرعون کو اللہ نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہے من المرسلین، یعنی موسیٰ جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا جو درباری تھے وہ سارے تھے خاطئین. موسیٰ کو اللہ نے علم و حکمت دیا کیونکہ وہ تھے محسنین. مکر سے بندہ وہ تھا جو مکے سے جو مرا تھا، مکے سے جو بندہ مرا تھا. موسیٰ نے کہا یہ عمل ہے شیاطین. اللہ نے معاف کیا، اللہ ہے غفور الرحیم. اللہ نے وعدہ کیا اور موسیٰ سے کہا نہ ہونا اب مددگار مجرمین. پھر موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے مدین. پھر دعا کرتے ہوئے چھپتے چھپاتے پہنچے، آپ تھے نبی مرسلین. شعیب علیہ السلام نے آپ سے کہا اللہ نے آپ کو نجات دی ہے قوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی اور ہو گئے صالحین. اللہ نے آگ دکھائی اور کہا ان اللہ رب العالمین. معجزے دے کر بھیجا اللہ نے واسطے قوم فاسقین. قوم نے جھٹلایا، کہتے تھے تم ہو کاذبین. تباہی انجام ہوا واسطے ان ظالمین. نبی کی رحمت کا کلام پکڑ لو اور ہو جاؤ مومنین. ایمان لانے والے قرآن پر ہوتے ہیں مطمئن. کافر اور مشرک آخرت میں ہوں گے خاسرین. توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو اور ہو جاؤ مفلحین. قارون بڑا اترایا اور تھا وہ اللہ نے کہا قارون جو تھا اللہ کہہ رہا ہے وہ بڑا اترانے والا تھا، اور رب کہتا ہے لا یحب الفرحین، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں. موسیٰ نے سمجھایا اللہ کے راستے میں حج کرو کہ اللہ تعالیٰ پسند ان اللہ لا یحب المفسدین.
तबाही उनका मुकद्दर हुई, उसके तबाह मुकद्दर उसका हुई, आहरत है वास्ते मुत्तकीन, अल्लाह जानता है काफर है फी दलाल मुबीन, किताब को देखो ना उनको तवज्जो दो जो हैं काफरीन, अल्लाह बाकी रहेगा सब और हम सब इलैही तुरजाऊन, अल्लाह की तरफ हमें लौटना है। ये सूरत थी कसस। अब सूरत अनकबूत शुरू होती है। अब हम तेजी से जाएंगे। सूरत अनकबूत का मतलब होता है कि वो जो होता है जाला मकड़ी का, और ये अल्लाह ताला अनकबूत से हमें ये बता रहा है कि जो लोग अंबिया की पैरवी नहीं करते और जो लोग किताब की पैरवी नहीं करते ना, वो अनकबूत में जिंदगी गुजार, मकड़ी के जाले की तरह। जैसे मकड़ी का जाला समझता है ना, जैसे मकड़ी समझती है कि ये जाला बड़ा मजबूत है, इसी तरह अल्लाह कह रहा है जो मुनकरीन गाफलीन जाहलीन ज़ालिमीन मुनाफिकीन है ना, वो समझ रहे हैं ये जिंदगी मेरी हमेशा रहेगी, ये हमेशा मेरा मालो मता सेहत रहेगी। अल्लाह कह रहा है वो मकड़ी के जाले की तरह धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर हवा चलनी है, उधर जाला उड़ जाना है, इधर मौत आनी है, इधर सब कुछ खत्म हो जाना। ये अल्लाह में समझा रहा है सूरत अल अनकबूत में। देखिए नाम भी अनकबूत अल्लाह ने रखा है। अनकबूत जैसे मकड़ी वो जाले में फंसा के रखती है ना, ऐसे शैतान बंदे को फंसा के रखता है मक्कर में, फरेब में। आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। अल्लाह ताला फरमाता है क्या ये लोग ख्याल करते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए लोग, जहाँ लोग आए समझे मेरी और आपकी बात हो रही है। क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि सिर्फ उनको इतना कहने पर छोड़ दिया जाएगा, जैसे हम करते हैं आमनतु बिल्लाहि, हैं क्या आप जुबानी कलामी अल्लाह कहता है तू बैठे बिठाए तू कह दे, ना तू हिले ना जुले, ना तू मुजाहिदा करे हैं, ना तू मेहनत मुशक्कत ना रियाजत, कुछ भी ना करे और बैठे बैठे तू कह दे आमनतु बिल्लाह, मैं तो ईमान लाया। अल्लाह कहता है तेरा क्या ख्याल है कि ऐसा कह देने से हम ईमान ले आए हैं छोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये तेरी खुशफहमी है। अल्लाह कह रहा है मैं तो आजमाऊंगा तुम्हें जैसे मैंने आजमाया तुमसे पहले लोगों को, साहबा आजमाए गए, नबी आजमाए गए, तो तू कोई वक्री चीज है। अल्लाह कह रहा है तेरी आजमाइश नहीं होनी है, तू बैठे बिठाए ऐशो इशरत करके तो सीधा जन्नत तेरी फ्लाइट जानी है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ये समझा रहा है। ये जो अनकबूत है ना, अनकबूत, इसको अनकबूत अल्लाह ने शुरू कर दिया। देखिए बताना अनकबूत का मतलब होता है ख्याली जन्नत। ये अपनी खुशफहमियों से निकला और आगे अल्लाह ताला समझा रहा है क्या, बेशक हमने उन लोगों को भी आजमाया था जो उनसे पहले थे, तो यकीनन अल्लाह उन लोगों को भी जरूर आजमाएगा, यानी अल्लाह तुम्हें भी जरूर आजमाएगा। और फिर नुमाया फरमार देगा। यहीं से तो अल्लाह कहता है मैंने देखना है जब आजमाइश आएगी तो जो मुनाफिक होता है वो सरकश हो जाता है, लेकिन जो मोमिन होता है वो आजिज हो जाता है। ये देखे ना फर्क। अल्लाह कहता है मैं फर्क देखना ना, इसलिए मैं तुम्हें आजमाऊंगा। तो जो नुमाया इस तरह होगा जो दावे में सच्चे हैं। अब सच्चे और झूठे का अल्लाह कहता है मुझे यहाँ से पता चलेगा कि मोमिन के ऊपर आजमाइश आती है तो वो दिलगीरी से फिर आजजी, सादगी, जारी, मिस्कीनी और फकीरी में चला जाता है। और यही आजमाइश, इसी तरह की आजमाइश जब मुनाफिक पे आती है तो वो तकब्बुर में, अकड़ में, मकर में और सहर में, और फिर अल्लाह की वो अल्लाह लगा देता है मोहर और फिर कब्र और कहर में चला जाता है। ये आपको पता चला, ये राज की बात है। अल्लाह कहता है मैं आजमाता क्यों, मैं इस तरह आजमाता हूँ जैसे जूस नहीं निकालते किसी का। फिर अल्लाह कहता है जब आजमाइशें चलती है, जब आजमाइशों का आरा चलेगा ना, तेरी जो अंदर की हकीकत है ना, अंदर की वो बाहर आ जाएगी। आपको समझ आ रही है? अच्छे हालात में तो हर कोई अच्छा बन के बैठा हुआ है, पता तद लगता है। अल्लाह कहता है जब ऊपर आजमाइशों का थोड़ा चलेगा ना, तब तेरे अंदर की जो बात है ना वो बाहर आएगी। वो जैसे होता है ना मुश्किल में दोस्त का पता मुश्किल में चलता है कि कौन काम आता है, इसी तरह अल्लाह कह रहा है जब मैं तुझे दुख तकलीफ दूंगा ना, तेरे अंदर का पता मुझे तब चलेगा कि तू मोमिन है कि तू मुनाफिक है। मुनाफिक जो होता है वो बहाने बनाने लग जाता है, अपने हालात देखने लग जाता है, अपने वाकयात देखने लग, यहाँ से तो मैंने सीखा है
وہ اپنے جذبات دیکھنے لگتا ہے. ہائے ہے بیماری, ہائے ہے درد, ہائے اج بچیاں نے ہونا ہے, اج بچیاں نے جانا ہے, اج بچے ہالیڈے تے جا رہے ہیں, اج بچے دی دعوت ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ حالات ہی دیکھتے رہتے ہیں, اپنے واقعات دیکھتے رہتے ہیں, اپنے جذبات دیکھتے رہتے ہیں, اپنی خواہشات. پیچھے یہ دیکھیں جو سورۃ قصص گزری ہے, اس پوری سورۃ قصص میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے دیکھو میرے انبیاء نے دیکھو کیسے کیسے حالات سے گزرے, دیکھو کیسے کیسے واقعات سے گزرے, دیکھو ان کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگے, دیکھو کیسے کیسے وہ حالات میں تھے, لیکن نہ انہوں نے حالات دیکھے, نہ خواہشات دیکھی, نہ جذبات دیکھے, نہ واقعات دیکھے, اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ گئے بس میں ہوں سونا چاہنا, میں آرام کرنا چاہنا, میں بہت تھک گیا, میں نے بہت ہوگی. اللہ کہتا ہے اینڈ تک دیکھو وہ جہاد کرتے رہے, اور ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش آتی رہی, لیکن کیا وہ حق کے لیے کھڑے رہے. اللہ کہتا ہے یہاں سے ہی سیکھ لو, اگر یہاں سے نہیں تو عنکبوت میں آ گئے ہو, پھر عنکبوت میں نہ رہنا, کیونکہ یہ دھوکے کا سودا ہے. اور اللہ کہتا ہے تم پہ آزمائشیں تو میں ڈالوں گا تاکہ تمہارے اندر کی جو منافقت ہے یا تمہارے اندر جو ایمان ہے دونوں باہر آ جائیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے. اللہ کہتا ہے قابو سے تو باہر, یہ جو گناہ لوگ کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے پکڑ تو ہوگی. کتنی بری بات ہے جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی تے بیٹھے بٹھائے بخشے جان ہے. یہ اللہ کہتا ہے جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اسے پتہ ہے میری رب سے ملاقات ہونی ہے, پھر تو اللہ کہتا ہے وہ تو تیاری کرنے والا بن جاتا ہے, وہ تو پھر مجاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے. آیت 6 میں وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے لیے اللہ کہتا ہے پھر میرے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے, مجھے تمہارے مجاہدے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے 7 میں اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کی ساری خطائیں, ہائے سبحان اللہ, دیکھیں کتنی پیاری اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے. پیچھے یاد ہے, پیچھے اللہ نے کہا تھا توبہ کرو, ہاں پیچھے اللہ نے کہا تھا توبہ کرو, پھر اور کیا کہا تھا اللہ نے, ایمان لاؤ, توبہ کرو, ایمان لاؤ, جہاد کرو, ٹھیک ہے, اور پھر نیک اعمال کرو. یہاں پہ اللہ نے ایک اور بات بڑھا دی ہے, وہ کیا, اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے پچھلے سارے گناہ ہائے گل ود گئی ہے, ہوں گل ود جائے نا تو پھر گل بنا لی دی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اللہ دیکھیں دھیرے 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 نا اللہ اور زیادہ سودا آفر کر رہا ہے کہ تم ہمت کرو, میں تمہارے پچھلے ساری خطائیں نامہ اعمال سے مٹا ہی دوں گا, ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی احسن جزا دیتا ہوں, احسن جزا کانو یعملون, جو میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں نا پھر میں ان کو احسن جزا دیتا ہوں. کیوں نہیں دعا کرتے آپ, یا اللہ ہمیں بھی احسن جزا دینا. سعین مشکورا, ہماری کوششیں بھی قبول فرما لینا. آگے اللہ دیکھیں پھر نصیحت فرما رہا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, شرک نہ کرو, شرک میں کسی کی تابعداری نہ کرو. آگے اللہ جنت کا نقشہ کھینچ رہا, میں تیزی سے جاؤں گی. آیت نمبر 9 میں جنت میں کون ہوں گے, صالحین, نوٹ کرتے جائیں, صالحین جنت میں ہوں گے, عیش و عشرت میں. شروع کہاں سے ہوا تھا, متقین, متقین کے لیے سجا رہا ہوں, مومنین اس سے اوپر ہوں گے, صالحین ہوں گے, محسنین, درجہ بدرجہ جنت کے بڑے درجے ہیں, تو جتنے درجے کے ہم ہوں گے وہی درجہ اللہ ہمیں دے دے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے, جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے, اچھا وہ تو جنت میں جائیں گے, صالحین ہوں گے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اللہ یہ دیکھیں اللہ فطرت بتا رہا ہے, اللہ کہتا ہے یہ عام لوگ ہوتے ہیں, زبانی کہتے رہتے ہیں ہاں جی اللہ اللہ, جب تکلیف آتی ہے تو پھر وہ بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندے نے کیا ہے نا یہ بہت ہی میرے نال برا کیتا ہے, میری تے قسمت نے خراب کرتی پڑھ کے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی بندے سے تکلیف پہنچے نا کہتے ہیں ہائے میری تو زندگی خراب کر دیتی انہیں, تے میری زندگی خراب کر دیتی, میری قسمت ہی خراب کر دیتی. کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کہتا ہے یہ انسان ہوتے ہیں جن کی قسمت اور زندگی جو ہے نا وہ کسی بندے سے, کسی ظالم جاہل غافل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, انہوں نے جوڑی ہوئی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں آخرت کی منزلیں, پتہ ہی نہیں مجاہدہ, پتہ ہی نہیں قرآن, پتہ ہی نہیں یہ ساری ریاضتیں, اللہ کی رضا کی خبر ہی نہیں, اور کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں خدا, اور جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے
تو پھر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو کوئی عذاب ہی ساڑے تے پہ گیا ہے عذاب کی مانند ہے کہ نہیں. یہ ہماری بہت ہی، میں کہتی ہوں ہمارے تو اتنا یہ سوسائٹی میں یہ چیز ہے نا کہ اگر کہتے ہیں نا شادی نہیں صحیح جگہ ابھی سسرال نہیں، قسمت ہی خراب ہے. حالانکہ قسمت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں، قسمت کے فیصلے قرآن پر ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جس نے رحمان کو راضی کر لیا وہ اچھی قسمت والا ہے، اور جس کو رحمان کا پتہ ہی نہیں اور بندہ بڑا چنگا ہے وہ دی کیڑی قسمت اچھی ہے. جس کی آخرت خراب ہے اور بندہ چنگا ہے، وہ عیش کر رہا ہے گھر میں بیٹھا غفلت جہالت میں وقت گزار رہا ہے بندے کے ساتھ اور آخرت سے بے خبر ہے، تو وہ تو خسارے میں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ من الناس، اللہ کہہ رہا ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بندے نہیں اس طرح کرتے. بندوں کے ساتھ تو اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو اور دیکھ لو، اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. وہ تو نہیں کہتے ہائے میری تو قسمت ہی خراب ہے، ایک آزمائش سے آتا ہوں تو دوسری پڑ جاتی ہے، دوسری سے نکلتا ہوں تو تیسری تیار ہوتی ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ منافق ہوتے ہیں اندر سے، اور ذرا سی بات پہ نا وہ اس طرح ہو جاتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو الزام دینے لگ جاتے ہیں. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ضرور اس طرح ممتاز کرے گا ایمان والوں کو اور منافقوں کو. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے زندگی منافقت میں گزاری، یہی تو میں کہتی ہوں ہم نے ساری زندگی منافقت میں گزاری ہے. ہم سسرال اور شادی کی بیس پہ قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قسمت وہ ہوتی ہے جسے ہدایت مل جائے، جسے قرآن مل جائے، جسے در مصطفیٰ مل جائے، جسے رحمان مل جائے، جسے اللہ کی رضا مل جائے، وہ قسمت والا ہے. اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اور دنیاوی لوگوں سے کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اپنے بوجھ اٹھاؤ گے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا گناہ گار کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں میرے پیچھے چل میں تینوں بچا لاں گا. کئی جاہل مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں سے کہتے ہیں گھر بیٹھی رہ میرا حکم مان تو بخشی جائیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کہتا ہے علم حاصل کرو، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. قرآن کا سب سے پہلے علم جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں. اگر بندہ کہے گھر بیٹھی رہے اتنے میرے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھی رہو، میں مجازی خدا تمہیں جنت لے کے جاؤں گا. یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری پیروی کرو ہم تمہاری خطائیں تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، میں تینوں بخشا دیں گا. ایسے بھی میں نے بلی میں لوگ دیکھے ہیں، جو عورتیں دیکھی ہیں جو جہالت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور سمجھ رہی ہوتی ہیں میرا خاوند خوش ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ بھی خوش ہے. تو اگر خاوند آپ کا جاہل ہے، غافل ہے، ظالم ہے یا منافق ہے اور آپ بیٹھے اس کو خوش کر رہے ہیں تو آپ تو اپنی زندگی کی مہلت ضائع، شیطان کا دھوکہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری خطاؤں کو اٹھا لوں گا. اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں بلکہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹے ہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں تے اگلے دا بوجھ اٹھانا ہے انہوں نے. پہلے اپنا تو پتہ کر لو آپ کی ہو، ظالم ہو، جاہل ہو، غافل ہو، کیا ہو. اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہیں مینوں اتنا پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں، جھوٹے تو پکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یقیناً آگے مزید اللہ انہی کی بات کر رہا ہے، یقیناً وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، خود بھی گھر بیٹھے رہے، نہ مجاہدہ، نہ محنت، نہ مشقت ہے، نہ قرآن سے کوئی، نہ نفس کشی، کچھ بھی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے جو بچوں کو بھی اسی طرح لگایا ہوا تھا، دنیا کماؤ، دنیا لاؤ تے دنیا لے آؤ تے مینوں عیش کراؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ خود بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان سے روزے قیامت ان بہتانوں کی ضرور پرسش کی جائے گی جو وہ گڑا کرتے تھے، کہ وہی میں باپ ہاں
میں جنت لے کے جاؤں گا، میں ہسبینڈ ہوں، میں جنت لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہسبینڈ یا باپ یا بھائی، پیچھے گزری ہے نا آیت سورۃ توبہ میں، ہسبینڈ، اللہ نے باقاعدہ نام لیے ہوئے ہیں رشتوں کے، کہ تمہارے شوہر، باپ، بیٹے، بھائی، اگر انہیں کفر پسند ہے ایمان پر، اللہ کہہ رہا ہے پھر تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے نا گار انتظار کر میرے عذاب کا۔ پھر عذاب آئے گا، ایک ایک کو لے کے جائے گا، ایک ایک کے اوپر بیماری، پریشانی، سارے پکڑ اور جکڑ میں آ جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، پھر نوح علیہ السلام کا قصہ سنا رہا ہے کہ انہوں نے بہت تبلیغ کی، تقریباً 50 کم 1000 سال، لیکن وہی بات ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے اور آخر وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ بھلے وہ نشانیاں دیکھیں 15-16 میں، اللہ کہہ رہا ہے ہر نبی نے پیغام پہنچایا اور حق کا رستہ دکھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ ذکر کر رہا ہے، ان کا بھی یہی پیغام تھا، اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، لیکن جو نہیں مانتے وہ نہیں چلتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ خالق مالک تو اللہ ہے، تم اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رزق بھی دینے والا وہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف تم نے جانا ہے، یعنی کامن سینس اللہ کہہ رہا ہے، انہیں بھی تیری شکل نہیں ہے، رزق وہ دے رہا ہے، جانا اس کے پاس ہے، شکر اس کا کرو، تو پلٹنا بھی تو اسی کے پاس ہے نا، دنیا کے پیچھے لگنے کا کیا فائدہ۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اس آیت میں کہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے، اور شکر بھی اس کا کرو، عبادت بھی اس کی کرو، اور پلٹنا بھی تم نے اسی کی طرف ہے، عاجزی زاری بھی اسی کے آگے کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 18-19 میں، کتنی ہی قومیں میں نے تباہ کر دیں جو نہیں مانتی تھیں، اور 19 میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ سب کچھ بنانے والا ہے، وہی اس پر آسان ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جس نے ایک دفعہ پیدا کیا وہ پھر پیدا کرے گا 20 میں، کیونکہ اللہ کی سب قدرت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں، دیکھو تم زمین میں چلو پھرو، دیکھو اور دیکھو کیسے میں نے ساری کائنات بنائی۔ دوسری پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو نشوما دیتا ہوں، یعنی میں رب بھی ہوں، خالق بھی ہوں اور رب بھی ہوں۔ اور خالق وہ ہوتا ہے جو بنائے، رب وہ ہوتا ہے جو پالے، اور مالک وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب چیزوں نے آخر جانا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ عاجز میں نے نہیں ہونا، آیت 22، عاجز تم نے ہونا ہے، کیونکہ قادر میں ہوں، مالک میں ہوں، آنا تو میں نے نہیں، آنا تم نے میرے پاس ہے، تو حساب تو میں تمہارا لوں گا۔ تو آج ہو جاؤ عاجز تاکہ کل پھر میں تمہاری مہمان نوازی کروں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ آیت 23 دیکھیں، یہ آیت جو ہے نا یہ بہت ہی گہری آیت ہے۔ اس میں اللہ بتا رہا ہے ڈپریشن کن لوگوں کو ہوتا ہے، یہ ذرا دیکھیں آیت 23 میں ڈپریشن کن لوگوں کو ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں تب اللہ بتا رہا تھا والذین کفروا، اللہ کہتا ہے جو بھی آیات اللہ، جو آیات کو نہیں مانتے، جو آیات میں نہ تفکر، نہ تدبر، نہ تفکر، نہ تزکیہ، نہ ہدایت، نہ نور، نہ قرآن کا اتباع نہیں کرتے نا، جو لوگ پڑھ کے منہ موڑ دیتے ہیں، پڑھ کے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، پڑھ کے اعراض کر دیتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو آیات سے منہ موڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِقَائِهِ، اور جنہیں میری ملاقات کی امید نہیں ہے نا، ملاقات کی امید جسے نہیں نہ ہوتی، وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ نشانی ہے گہری، آگے آئے گی سورت میں، احزاب میں۔ تو جسے اللہ سے ملاقات کی امید نہیں نا، وہ در مصطفیٰ نہیں لیتا، اور جو اللہ کے قرآن کی پیروی نہیں کرتا، دو جگہ دیکھیں، سرکش اور متکبر، پیچھے گزرا ہے نا، جو سرکش اور متکبر ہے، سرکش کیسے ہوا جب نبی کی نہ مانی، متکبر کیسے ہوا جب قرآن کی نہ مانی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں نا، اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ کہتا ہے یہ میری رحمت سے مایوس، یہ ڈپریشن میں جائیں گے یہ لوگ۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، دنیا میں ان کی زندگی ڈپریشن والی ہوگی، اور آخرت میں پھر انہیں سپریشن، شدید قسم کا عذاب۔ یہ دیکھیں کلیئر آیت ہے، میں نے تو آپ کو صرف کھول کے سمجھائی ہے۔ آیت کب سے یہاں تھی؟ کبھی آپ کو پتا تھا یہ اللہ بتا رہا ہے ڈپریشن کے مریضوں کو کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تباہ بھی جو قومیں ہوتی ہیں
इसी वजह से होती है, एक तकब्बुर और एक सरकशी। फिर अल्लाह ऐसे जालिमीन, जाहलीन, गाफलीन, मुनाफिकीन को तबाह कर देता है। और दुनिया में अगर वो जिंदा रहे तो वो डिप्रेशन में रहते हैं, और वजह अल्लाह ने बता दी। आगे अल्लाह ताला फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहा है कि क्या हुआ उनके साथ। अल्लाह ताला कहता है उन्होंने कहा कि इसने हमारे बुतों को तोड़ा, इसे आग में डालो। अल्लाह कहता है ये जो सारा किस्सा है ना नबियों का, असल में ये निशानियां हैं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो अल्लाह वाले ऐसे हक पर खड़े होते हैं। अल्लाह वालों को कभी डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, समेअना व अतौना, वो सुन के मानते हैं, इसलिए उन्हें डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन जो नहीं मानते ना, अल्लाह ताला कहता है ना अल्लाह की ना नबी की, फिर उन्हें क्या होता है, शैतान फिर उन्हें, शैतान जब होता है ना उन पर गालिब आ जाता है, फिर शैतान उन्हें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और शैतान फिर उन्हें दिमागी हलल पैदा कर देता है। इसको डिप्रेशन कहते हैं। अल्लाह कह रहा है ये मेरी निशानियां देखो ना, ये मेरे अंबिया मेरी निशानियां हैं, देखो वो कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला गया, लेकिन अल्लाह ने उनके ईमान और तवक्कुल के सदके उनको बचा लिया। आयत 25 में अल्लाह कह रहा है कि देखो ये दुनियावी जिंदगी आपस में दोस्ती की खातिर, अल्लाह कह रहा है एक दूसरे की दोस्ती के पीछे लगे हुए हो। अल्लाह की दोस्ती करनी थी। अल्लाह ये समझा रहा है आयत 25 में कि तुम जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दोस्ती की थी ना, तो अल्लाह ने उनको आग से बचा लिया। अल्लाह हमें क्या समझा रहा है, मेरे से दोस्ती करो, मैं तुम्हें फितनों से बचा लूंगा, फितनों की आग से बचा लूंगा, शहवतों की, शैतान की और नफ्स की मकरों से बचा लूंगा, तुम मेरे से दोस्ती करो तो सही। आज देखें अल्लाह दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है। हाय कुर्बान जावा, मैं कहनी हूं कभी तुम्हें समझ आ जाए ना, कभी आपको समझ आ जाए अल्लाह क्या कह रहा है, तो आपका दिल करेगा मैं सजदे में सर रख के रोती रहूं। ये बंदे की हालत होती है। अल्लाह दोस्ती कर रहा है मेरे साथ है, मेरी है शक्ल, अभी भी अल्लाह कह रहा है आजा। इब्राहिम ने, देखिए बात अल्लाह इब्राहिम की कर रहा है, लेकिन अल्लाह दावत आपको दे रहा है। मिसाल इब्राहिम की है, लेकिन अल्लाह ताला आपको अमाल की तरफ बुला रहा है। देखो इब्राहिम ने कहा बस तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों के पीछे मबूद बनाया हुआ है, महज दुनियावी जिंदगी में आपस की दोस्ती की खातिर रोजे क़यामत तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार करोगे, तो दोस्ती अल्लाह से करो ना। फकदिस तमसका बिल उर्वतुल वुस्का लन फसाम लहा, अल्लाह से दोस्ती करो, ना छूटे ना रूठे ना टूटे है। कुर्बान जाए, दुनिया की दोस्तियां आज हैं कल नहीं है, और जाके जहन्नम में अगर चले गए गुमराही से तो फिर एक दूसरे पे लानते भेजेंगे और एक दूसरे को इल्जाम देंगे, इसकी वजह से मैं यहाँ पीछे गुजरा है ना, इस सब की वजह से काश मैंने इसको दोस्त ना बनाया होता। ये यहाँ भी लिखा हुआ है हर एक दूसरे पर लानत भेजेगा और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और फिर तुम्हारा कोई भी मददगार नहीं होगा। ये देखिए अल्लाह ने राज की बात बता दी है। अल्लाह ने आयत के अंदर आपको दोस्ती ऑफर की है, अगर आपको नजर आई हो तो। आगे अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहा है, कैसे उनकी कौम नाफरमान थी। ये देखें ये दुआ इतनी प्यारी है आयत 26 में, वकाला इन्नी महाजिरुन इला रब्बी, इतना तो आप कह सकते हैं कि नहीं, महाजिरुन इला रब्बी। देखिए हम भी मुहाजिर हैं इस मुल्क में आए हुए, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर हम अल्लाह के रास्ते में मुहाजिर बने होते। महाजिरुन इला रब्बी, नफ्स छोड़ के हम अल्लाह के रास्ते में मुहाजिर बने होते। या अल्लाह मैंने अपना नफ्स हिजर, मैंने नफ्स को हिजर छोड़ दिया और मैं तेरे रास्ते का मुहाजिर बन गया। पीछे क्या आया था, फकीर, इन्नी लिमान जलता लैया मिन हायरिन फकीर। ये मांगने की चीजें हैं जो हमने कभी मांगी ही नहीं। या अल्लाह मुझे अपने दर का फकीर बना ले, या अल्लाह मुझे अपने रास्ते का मुहाजिर बना ले। हैं इन्नी महाजिरुन इलैया, इन्नी महाजिरुन इला रब्बी, अल्लाह से ये कहा करें। ज़ाहरी मुहाजिर तो हैं, मौला हमें नूरानी और ईमानी मुहाजिर बना दे। देखिए अल्लाह नबियों को बना के ना वसीला, तो असल में अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का हीला, हमारी बख्शिश का हीला वसीला कर रहा है कि जो इसने मेरे नबी ने मांगा ना तुम भी मांग लो, मेरे मुहाजिर बन जाओ, मेरे फकीर बन जाओ, मेरे से दोस्ती कर लो। हाय क्या बात है।
کیا بات ہے، میں کہنی ہوں بندہ صدقے جاوے. کبھی اللہ کہہ رہا ہے میرے فقیر بن جاؤ، کبھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہہ رہا ہے میرے سے دوستی کر لو، کبھی لوط علیہ السلام کے ذریعے سے کہہ رہا ہے میرے مہاجر بن جاؤ. کیا بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان کو اسحاق دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے پھر میں نے انہیں نیک اولاد دی. اللہ کہتا ہے یہ صلہ ہوتا ہے وہ کیا کن کے لیے؟ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، من الصالحین، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے تھے. دنیا میں بھی اللہ کہتا ہے میں نے اجر دیا، نیک اولاد دی. آگے لوط علیہ السلام کا اللہ قصہ مزید ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ جو بے حیائی کا کام کرتے تھے اور وہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے اور پھر وہ نبی سے نافرمانی کرتے. آیت 29 میں اللہ کہہ رہا ہے گستاخی کرتے، عذاب مانگتے، رحمت نہ مانگتے، بخشش نہ مانگتے. پھر ہوا کیا؟ لوط علیہ السلام نے دعا کی. دیکھیں یہ بھی دعا ہے ہمارے لیے، رب انصرنی علی القوم المفسدین. آپ اتنا ہی کہہ دیں رب انصرنی، رب انصرنی. کہیں بھی آپ جائیں، کوئی بھی کام آپ کرنے لگے، گھر کا، اندر کا، باہر کا، رب انصرنی، رب انصرنی، رب انصرنی کہتے جائیں، رب انصرنی کہتے جائیں. انی مہاجرون الی ربی. گھر سے نکلے نا جب تو آپ کہتے جائیں انی مہاجرون الی ربی. یہ میں گھر سے نکلا ہوں یا اللہ، اصل میں تیرا مہاجر، تیری طرف نکلا ہوں، تیری طرف جہاد مجاہدہ کرنے، تیری طرف ہجرت کر رہا ہوں. یا اللہ میں تیرا فقیر کیوں نہیں کہتے آپ؟ میں کہتی ہوں ہیں یا اللہ میں تیرا فقیر بن کے نکلا ہوں، تیرے محبوب کا اسیر بن کے نکلا ہوں، میں تیرا مہاجر بن کے نکلا ہوں. رب انصرنی، رب انصرنی، رب اغفر لی، رب ارحمنی. کیوں نہیں کہتے آپ؟ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور آپ بیٹھے ہیں کہتے جائیں سمعنا و اطعنا. یا اللہ سن کے ہمیں ماننے والا بنا دے. یہ پتہ یہ نکتے ہیں جو میں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتی ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جو نہیں مانتے پھر آخر میں ایسے لوگ تباہ ہی ہوتے ہیں. ظالمین، دیکھیں جہاں بھی، میں کہتی ہوں اب نوٹ کر کے دیکھیں، جہاں بھی تباہی کی بات آتی ہے اللہ پہلے کہے گا ظالمین، کبھی کہے گا مفسدین، کبھی کہے گا فاسقین، کبھی کہے گا مجرمین، اور پھر کہے گا کہ اللہ نے ان کو مہلکو، تباہ کرنا. اس سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اس روش پہ نہ جاؤ. لیکن ہم تو بیٹھے اس روش پہ ہوئے ہیں، جم کے، پکڑ کے، پکے ہو گئے، پکی جگہ کرائیے. یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے دیکھیں مڑ مڑ، آپ نے نوٹ کیا بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مفسدین تھے، ظالمین تھے، جاہلین تھے. اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تو دیکھ تو کیا ہے، کہ تیرے اندر نہ ہو ظلمت، تیرے اندر نہ کہیں ہو جہالت، تیرے اندر نہ کہیں ہو غفلت. اگر ایسا ہوا تو پھر تیرا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ سنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تباہ ہوئی، ان کی اللہ کہہ رہا ہے ان کی بیوی بھی دیکھیں گھر میں تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی گھر میں تھا، بیٹا بھی تباہ ہوا، ان کی بیوی بھی تباہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے اعمال. دیکھیں یہاں سے میں آپ کو کہتی ہوں رشتے خونی نہیں ہوتے، رشتے ایمانی ہوتے ہیں، رشتے نورانی ہوتے ہیں، رشتے روحانی ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو بھی بچے نبی کے ساتھ، اللہ کہتا ہے معہو، وہ ہوتے ہیں رشتے جو نبی کے ساتھ، نبی کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں نا، وہ اصل رشتے ہوتے ہیں. اور وہ سارے اکٹھے ہوں گے دنیا میں بھی اور حشر میں بھی. کوئی ضروری نہیں کہ آپ رشتے دار خونی رشتوں کے ساتھ آپ اٹھیں. آپ اٹھیں گے ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا دنیا میں نورانی رشتہ تھا، ایمانی رشتہ تھا، روحانی رشتہ تھا. اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھی نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا پیچھے رہ گیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. تو یہاں سے اللہ بتا رہا ہے رشتے بنا لو نورانی، رشتے بنا لو روحانی. وہی دائمی رشتے ہوں گے، وہی اخروی رشتے ہوں گے، وہی باقی رشتے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے 33 آئے وہی، تو وہ پریشان ہوئے. جس طرح ہوتا ہے نا ایک استاد پریشان ہوتا ہے کہ بھائی میری کلاس فیل ہو جائے گی،
تو لوط علیہ السلام بھی پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، فاسقون ہیں، کانوا یفسقون. بڑا آپ نے سمجھایا، رب نے بھی بڑی نشانیاں بتائیں، نافرمانوں کے ساتھ اب کیا کروں؟ کچرا آپ بن میں ہی پھینکو گے نا. تو اللہ کہتا ہے میں بھی ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہوں. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے نشانیاں تو دکھائی تھی، اگر عقل مند ہوتے نا، لقوم یعقلون. یہ آپ کو بھی اللہ نشانیاں دکھا رہے نا. آج قرآن سے تو کھول کھول کے آج دکھا دی ہیں، اور اب باہر بھی اللہ نے کائنات کی بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے. سورج چڑھ رہا ہے، دھوپ نکل رہی ہے، بارش دیکھیں، صبح بارش ہو رہی تھی، اب دھوپ نکل رہی ہے. یہ نشانی کیا بات ہے بھائی. انہوں نے لائٹ بند کر دیں. یہ نشانی دا کرنٹ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ کے بھی اٹھ کے کچھ نہیں کیا. جیسے اٹھ کے لائٹ نشانی دیکھی نا تو اٹھ کے لائٹ بند کر دی، کچھ کیا نا. تو جو نہیں کرتے نا، اللہ کہتا ہے پھر ان پہ عذاب آتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کرتے نہیں، نہ نصیحت لیتے ہیں، نہ حرکت نہ برکت. حرکت میں برکت ہے نا. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دیکھیں شعیب علیہ السلام کا قصہ. پھر اللہ ریمائنڈر بھیج رہا ہے. جیسے ہمیں نہیں آتے بل پے نہ کر تو ریمائنڈر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ریمائنڈر بھیج رہا ہے. تو ابھی بھی میں تجھے کہہ رہا ہوں، یہ آیتیں جو ہے نا، آیتیں یہ ڈیو ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے ابھی تک تو نے پے نہیں کیا، ان آیتوں پر عمل کر کے مجھے دکھایا نہیں ہے، اب میں ریمائنڈر بھیج رہا ہوں. یہ ریمائنڈر آ رہے ہیں نبیوں کی صورت میں. اگر آپ نے ریمائنڈر بھی اگنور کیے نا تو پیچھے آ جانا بیلف. وہ بیلف پتا کیا ہے؟ کوئی مرض اللہ نے ایسا بھیجنا نا کرارا، جس میں اللہ کہے گا نہ اٹھنا نہ بیٹھن جوگا. وہ سوچ رہے تھے گھر آرام کروں گا، اللہ کہتا ہوں تم کار بھی نہیں آرام کر سکے. ایسا مرض بھیجوں گا گھر بیٹھ کے تڑفے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے گھر بیٹھ کے تڑفنے سے بہتر نہیں ہے میرے رستے میں تڑف، میرے رستے میں لگ کے جا، کچھ حاصل بھی ہو. نہیں تو شعیب علیہ السلام کا قصہ اللہ دیکھیں ہمیں بتا رہا ہے، وہ فساد سے باز نہ آئے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین. گھر میں آپ نوٹ کریں ذرا، اللہ کہتا ہے گھر میں اوندے پڑے رہے. اوندے اللہ نے الٹا دیا ان کو گھروں میں. گھر میں پڑے ہوئے تھے نا، عیش والی زندگی گزارو، کھاؤ پیو سو. سوتے عذاب آ گیا. سوتے ہی اللہ کہہ رہا ہے میں نے عذاب بھیج دیا. یہ ذرا نقطے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مفسدین، گھر میں پڑے ہوئے جاسمین. یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے مستبصرین. عقل والے ہو نا تو ذرا نصیحت لے لو اس سے. دیکھو میں گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہوں، اور جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، شیطان ان کو اعمال بد 38 شیطان اعمال بد گھر میں اچھے بنا کے دکھاتا ہے. بیٹھی رہے سارا دن ٹی وی دیکھتی رہے، آرام کرتی رہے. اللہ کہتا ہے پھر شیطان کہے گا ہن فون چو کے چگلیاں کر، ہن 4 ادھر کی کر 4 ادھر کی کر. اللہ کہہ رہے گھر میں کیا آیا ہے کہ نہیں؟ فی دارہم جاثمین. گھر میں وہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو الٹا دیا. اور شیطان جو ہے، جو لوگ گھر میں کہتے ہیں نا ویلا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا گھر ہی ہوتا ہے. وہ خود شیطان کا گھر ہوتا ہے. گھر بیٹھو گے تو زین لہم الشیطان. شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ہر پٹھا کامنا اچھا بنا کے دکھائے گا. اور کیا کرے گا؟ ان کو روکے گا. اعمالهم فصدہم عن سبیلی. اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ شیطان کہے گا نہ جا، تو تھکی نہ جا، آرام کر. تھوڑی دیر بعد جب وہ ٹائم گزر جائے گا نا کلاس کا، پھر کہے گا چلو شاپنگ نہ کر رہی ہے، سیل لگی ہے فلانی جگہ، وہ نہ ویکھ آئیے، چلو رات نو سینمے نہ ٹر جائیے. پھر نہ کوئی درد نہ مز. پھر وہ اس کو کہے گا یہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے. حسین، شیطان نے حسین تو بنانا ہے نا، کیونکہ اس نے آپ کو پھر جا کے گرانا بھی تو ہے نا، تو وہ بڑے مکر سے لے کے جاتا ہے نا. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ میں سمجھا رہا ہے. اسی طرح عاد اور سمود کو بھی اللہ نے تباہ کیا. قارون، فرعون اور حامان کو بھی تباہ کیا. کہ وہ کیا تھے؟ دیکھیں لاسٹ ورڈ، فرعون، قارون اور حامان تکبر میں تھے، اکڑ میں تھے، اور شیطان کے مکر میں تھے، دولت کے سحر میں تھے. پھر اللہ کا ان پر مہر لگا دی، پھر اللہ کے قہر میں چلے گئے اور قبر میں چلے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا قصہ وہی بتا رہا ہے.
پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو تباہ کر دیا، وہ بھی ظالم، یہ نوٹ کرتے ہیں میں کہتی ہوں تباہ کیوں ہوئے، یا ظلمون، ظالم لوگ تھے۔ اب دیکھیں اس سورت کا نام، اس سورت کا جو نام ہے اللہ نے اب واضح بات کر دی، پہلے اللہ تو اشارے سے بتا رہا تھا نا، ظالم تھے، فاسق تھے، متکبرین تھے، سرکش تھے، اب اللہ 41 میں کہہ رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، یہ جو ساری باتیں تم پڑھ کے آئے ہو نا، اللہ کہتا ہے یہ ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں، باتیں ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے نا، من دون اللہ، جنہوں نے دولت کا نشہ، حکومت کا نشہ، فرعون، قارون، حامان کیا تھے؟ طاقت کا نشہ، حامان کیا تھا؟ عزت کا نشہ۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے نا اللہ کو چھوڑ کے نا دنیا کے مزے اور دنیا کے نشے یہ اپنائے ہوئے تھے، کمثل العنکبوت، یہ ہے سورت کا نام، کمثل العنکبوت، اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ مکڑی کی داستان، جیسے مکڑی کے گھر میں مکڑی کا جو جالا ہے سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے انہوں نے مکڑی کی داستان جیسی ہے، یہ سارا ان کی جو زندگی تھی نا اور ان کا جو اعمال تھا، جو حال تھا، جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، یہ خواہشات، جذبات، یہ دنیا کی عزتیں، طاقتیں، یہ دنیا کی حکومتیں، مرتبے، یہ سارے اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کا جالے کی طرح ہے، اور بے شک اللہ کہہ رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کیونکہ یہ شیطان کا گھر ہے، یہ شیطان کا مکر ہے جس میں وہ جکڑ کے رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ حسرت سے کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی زینتیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں نا، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم مکڑی کے جیسے مکڑی کا جو ہوتا ہے نا، وہ جو مکڑی ہوتی ہے وہ جو جالا بنتی ہے نا، ہم بھی جالا بن رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد، یہ مال، یہ اولاد، یہ جذبات، یہ خواہشات، یہ پراپرٹیاں، یہ سونا چاندی، یہ سارا ہم اپنے گرد جالا بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا آتا ہے؟ ہوا چلتی ہے وہ جالا سارا اڑ جاتا ہے، ایسے ہی موت آنی ہے، جو ہم نے سارا جالا اپنے ارد گرد بنایا ہوا تھا یہ پتا چلے گا یہ تو فریب تھا، نہ قبر میں میرے کچھ گیا مال، نہ قبر میں میری گئی اولاد، جو قبر میں جانا تھا اعمال صالحات وہ تو میں نے کیے نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بے شک یہ جو بتوں کو پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہے نا، ایسے یہ بت ہیں، ان کی کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے، بیکار ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں، کاش یہ بھی جانتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے علم حاصل کرو، اگر ہم جانیں گے نہیں تو پہچانیں گے کیسے، اور اگر پہچانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ آج ہمارا یہ حال ہے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ہم نے صرف زبانی ایک ہم نے دعویٰ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کو میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں ہم نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، کیونکہ اس کی آیات کو ہم نے نہیں جانا نا، نہ آیات کو جانا، نہ مانا، نہ پہچانا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آہی آیت آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے یہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ مثالیں، یہ جو اللہ نے ساری عنکبوت اور یہ سارے انبیاء کے قصے نا، یہ ساری مثالیں تھی نا، اللہ کہتا ہے اس کی سمجھ کن کو آتی ہے؟ ہر کسی کو نہیں آتی، لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر سے گزر جاتی ہے ایسے کہ نہیں، اندھوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، کون؟ الا العالمون، جو عالم ہوتے ہیں، جو آیات کے اندر تدبر، تفکر، تفقہ، تزکیہ، آیات سے ہدایت اور اتباع کرتے ہیں نا، جو آیات کو جاننے والے ہوتے ہیں وہی رب کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور یہ آیات اللہ کہتا ہے وہی پہچاننے والے ہوتے ہیں، ورنہ ان آیات کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، بس اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے ویسے دیکھا جائے تو۔ آگے آخری آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنی تعریف ہمیشہ کرتا ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو
یہ دیکھیں یہ بہت گہری آیت ہے، آخری آیت، اس کو ایسے ہی نہ آپ سمجھے، یہ آپ نے 1000 دفعہ پڑھی ہوگی لیکن مجھے بتائیں کبھی آپ نے سمجھی ہو؟ حالانکہ یہ کتنی گہری آیت ہے، آپ کو لائن نہیں بند کرنی چاہیے تھی۔ آیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے خلق اللہ، خلق اللہ، اللہ نے خلق کیا السماوات، اللہ نشانیاں دکھا رہے ہیں باہر اور اندر، اللہ کہہ رہا ہے کبھی دھوپ تو کبھی بارش، خلق اللہ، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ دیکھیں کبھی آپ نے اس آیت کو سمجھا ہو، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی آیت ہے، حالانکہ اللہ ایک گہرا راز جا رہا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ یہ تیرا دماغ، سماوات کا مطلب ہوتا ہے دماغ، اور زمین، والارض کا مطلب ہوتا ہے تیرا دل۔ یہ کس نے بنایا؟ تیرا دماغ چلنے والا، تیرا جو دل ہے چاہنے والا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے بنایا نا بالحق، جس نے بنایا ہے نا اس کو دے دے، اس کی فکر دماغ میں لگا، جس نے بنایا ہے اس کا ذکر دل میں چلا۔ آپ نے سمجھی آیت کبھی؟ ہاں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے آسمان کے اور زمین کے، یہ دونوں پرفیکٹ ہیں، یہ میرے اطاعت گزار ہیں۔ آسمان میرے حکم پر کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، زمین تمہارے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے بغیر تمہاری کسی کارکردگی کے، یہ بچھی ہے نا میرے حکم سے، آسمان کھڑا ہے تمہارے سر پہ میرے حکم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسے ہو جاؤ بالحق، تم بھی میرے حکم پر کھڑے رہنے والے اور میرے احکام پر چلنے والے، بالحق کا یہ مطلب ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے کبھی سمجھا؟ بالحق کا یہ مطلب ہے اوپر آسمان حق والا، نیچے زمین حق والی، بیچ میں تو بھی حق والا، اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ جب ہم حق والے بن جائیں گے نا تو ہم حق پر کھڑے ہونے والے، جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے حق پر کھڑا ہونا سیکھ، حق بولنا سیکھ، حق پر چلنا سیکھ، اور حق کے لیے لڑنا سیکھ۔ یہ ہے بالحق، حق کے لیے جینا سیکھ۔ اگر تو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رہنا چاہتا ہے نا تو پھر حق کے ساتھ رہ، بالحق۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بالحق رہ، للہ، باللہ، اللہ، توکل اللہ، رضی اللہ، یہ ہے بالحق رہنا، بالشیطان نہیں رہنا، نہ بالنفس رہنا، بالحق۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے، حق کی ایک نشانی بن کے رہو، تو بھی حق کی نشانی بن جا، تجھے جو دیکھے اسے اللہ یاد آئے۔ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں پوائنٹ؟ میں نے 3-4 نکتے بتائے ہیں آپ کو۔ جیسے یہ کائنات کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، جیسے قرآن کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو بھی حق کی نشانی بن جا، تجھے بھی جو دیکھے اسے اللہ یاد آئے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اللہ کہتا ہے یہ تو مومن ہی ہوگا نا جو حق کی نشانی بن کے۔ آئے قربان جائیں، میں کہتی ہوں کیا کیا راز، کیا کیا انوار، اسرار و رموز اللہ ہمیں سمجھا۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمارے سینے اس حق سے، اس نور سے، ان اسرار و رموز سے منور فرمائے، اور ہم بقیہ زندگی اسی نور کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یہاں پر 20